الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ تمام تعریفیں حمد و ثنا کی بریائی بڑائی بزرگی بالا تری اس خالق کائنات کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو صرف اپنی عبادت کے لیے اپنی توحید کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام مخلوق کو، جن اور انس کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اور صبح و شام اہل ایمان اہل اسلام درود و سلام بھیجتے ہیں اس ہستی مقدس پر کہ جس کو اللہ رحمان نے تمام دنیا والوں کے لیے رشد و ہدایت بنا کر مبعوث فرمایا، جیسے کہ باری تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ میرا نبی، میرا رسول آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، اسوہ ہے، لمن ہر اس شخص کے لیے کان یرجو اللہ، جو اللہ سے ملاقات کرنے کی تمنا رکھتا ہو، والیوم الآخر، جس کا قیامت کے دن پر ایمان ہو، وذکر اللہ کثیرا، اور جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ بعد اس تمہید کے آج ہم مکہ کی وادی میں ایسے وقت پر ہم جاتے ہیں کہ جہاں پر کفار مکہ، مشرکین مکہ میں ڈر پیدا ہو چکا ہے۔ تھوڑا تصور کریں کہ سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک باب یہ بھی ہے کہ جب دعوت پھیل رہی تھی، لوگ مسلمان ہو رہے تھے، اسلام کی کرنیں مکہ سے باہر پھیل رہی تھی، تو سرداران مکہ نے یہ مکاری، یہ دجل، یہ فراڈ، یہ چال بازی کی کہ کیوں نہ ہم اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سودا کر لیں، اتفاق کر لیں کہ آؤ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کرو۔ اور کئی باتیں لالچ کی بھی دی گئی، چونکہ وہ سرداران مکہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام توحید کے علم بردار تھے، شرک سے ہمہ وقت دشمنی رکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے مبعوث فرمایا تمام انبیاء اور رسول کو کہ وہ توحید کو پھیلائے، رب کی وحدانیت کو بتائے اور شرک کی مذمت کرے۔ اور وہ علاقہ امام التوحید ابو الانبیاء و رسول سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وادی تھی، جہاں پہ آپ نے اپنے معصوم بچے کو چھوڑے تھے، اسماعیل علیہ السلام کو، اور وہ باپ بیٹے نے سوائے توحید کی اور کوئی دعوت نہیں دی۔ جب ان کا زمانہ گیا، آہستہ آہستہ لوگ شرک کرنے لگے، اپنے ہی اولیاء کو، جو اللہ کے ولی تھے، نیک بندے تھے، جب وہ فوت ہو جاتے تھے
تو ان کے بت بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے، جن میں سے لات، منات، عزا، ابل یہ معروف تھے ان کے معبود۔ جب یہ شرک پھیل گیا، لوگوں میں شرک آ گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث فرمایا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کما حق کہو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی وحدانیت، ایک اللہ کی عبادت، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اعمال میں، اس کے افعال میں کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ واحد ہے اپنی تمام صفات عالیہ میں۔ تو جب یہ توحید پھیل رہی تھی، مشرکین مکہ خوف زدہ ہو گئے کہ ہمارا بیڑا غرق نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے چال چلی اور یہ سودا کیا، یہ مکاری کی، یہ اتفاق کیا کہ آؤ ایک سال آپ ہمارے معبود کی عبادت کرو، ایک سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الکافرون نازل کر دیا، مکمل سورت، اور یہ سورت اتنی عظیم ہے کہ جو انسان بھی مسلمان ہو غیر مسلم ہو اس سورت پر ایمان لے آئے اور اس کے ترجمے پڑھ کے اس میں عمل کر لے، اس سے بڑا موحد دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنی عظیم سورت ہے، اس کی فضیلت میں چند احادیث موجود ہے۔ صحیح مسلم میں، سنن اربعہ میں حدیث موجود ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اس سورت کو، سورۃ الکافرون کو فجر کی 2 سنتوں میں تلاوت کرتے تھے۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون، دوسری رکعت میں سورہ اخلاص۔ مغرب کی 2 سنتوں میں اس کی تلاوت کرتے تھے، طواف کی 2 رکعت سنت میں اس کی تلاوت کرتے تھے، وتر کی رکعت میں اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اندازہ لگائے کتنی پیاری سورت ہے۔ صبح کے آغاز میں بھی شرک سے بیزاری، توحید کا اعلان، شام ہوتے ہی پھر شرک سے بیزاری، تاکہ انسان جان لے کہ ہم شرک کے لیے پیدا نہیں ہوئے، ہم رب کی توحید کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ رب کو اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے تمام اعمال و افعال میں ہم اس کو یکتا مانیں، تو یہ توحید ہے۔ دوسری فضیلت یہ ہے کہ بعض صحابہ سے منقول صحیح حدیث سنن اربعہ میں موجود ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا علیہ الصلوۃ والسلام، جب تم سونے کے لیے جاؤ تو سورہ کافرون کی تلاوت کرو، اس لیے کہ یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، یہ توحید والوں کا شیوا ہے، توحید کی ضد شرک ہے، شرک کی ہم مذمت کریں گے، دن و رات مذمت کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ تعلیم دی ہے، ہم مومنوں کا یہ فرض بنتا ہے، جو ہمارے نبی کی تعلیم ہے اس پر عمل کیا جائے۔ جب سونے کے لیے جاؤ اور بھی اذکار ہے، اس میں سورہ کافرون بھی پڑھا کرو، کہ نبی کی تعلیم ہے۔ نبی نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث میں یوں آیا ہے، طبرانی کی حدیث ہے اور شیخ البانی نے اس کو صحیحہ میں صحیح قرار دیا، کہ سورہ کافرون ایک بار پڑھنے سے قرآن کا 1/4 پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 4 بار سورہ کافرون پڑھی جائے تو مکمل قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتنی عظیم سورت ہے۔ اب اس کے احکام پر غور کیا جائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے، اور یاد رکھو قرآن مجید میں جب بھی قل کا لفظ آیا ہے تو سمجھ جانا اللہ کوئی بات کہلوا رہا ہے، بولنا نہیں ہے، کہلوانا ہے۔ آج نبی ہم میں نہیں ہے، ہمارے بیچ نہیں ہے، آج یہ ہمارا اور تمہارا کام ہے، ہم مکلف ہیں۔ اب یہ ہمیں کہنا ہے، قل یا ایھا الکافرون، یہاں پہ مخاطب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے اے توحید کے منکرو۔ اس کا معنی صرف یہ نہیں جو غیر مسلم کافر ہے، اس کا ایک معنی یہ بھی ہے
جو توحید کے منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اے توحید کے منکرو، لا اعبد ما تعبدون، تم جس کی عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ اب نبی کہہ رہے ہیں، وہ لوگ بھی تھے چلے گئے، آج ہماری باری آئی ہے، ہمیں کہنا ہے لا اعبد، نہیں عبادت کرتا۔ کس کی؟ جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آج کس کی عبادت کی جا رہی ہے اور وہ لوگ کس کی عبادت کر رہے تھے، اس پہ غور کرنا ہے۔ قرآن رٹا مارنے کے لیے نہیں آیا، قرآن ترجمے سے پڑھو، تفسیر بھی پڑھو۔ یہ قرآن کے احکام ہیں، یہ لازمی احکام ہیں۔ ہر مسلمان کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اس آیت پر غور کرنا ہوگا۔ اللہ نے کیا حکم دیا ہے، کیا کہلوا رہا ہے؟ لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ وہ لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ ایک ہی لفظ، بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ غلط، وہ بتوں کی عبادت نہیں، وہ اپنے دور کے اولیاء اکرام کی عبادت کرتے تھے۔ جس طرح آج اولیاء اکرام کی بت قبروں کی شکل میں بنے ہیں، ان کی شکلیں مورتی کی شکل میں تھی، لیکن وہ اولیاء اکرام تھے، وہ کافر نہیں تھے، وہ اپنے وقت کے اولیاء اللہ کے نیک بندے تھے، جن کی یہ مشرکین مکہ، یہ کفار مکہ عبادت کرتے تھے۔ آج ہمیں یہ مغالطہ دیتے ہیں، جی یہ آیتیں تو کفاروں کے لیے ہے، بتوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں۔ جھوٹ، سب سے بڑا جھوٹ۔ یہ آیت قیامت کی صبح تک کے لیے ہے۔ جو بھی توحید کا انکاری ہو، جو اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی عبادت کرے، عبادت کی بھی اقسام میں آگے بیان ہوگی، جو اللہ کی مخلوق کی عبادت کرے وہ کافر ہے، وہ توحید کا منکر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا عَابُدُ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت نہیں کرتا۔ اب وہ کفار مکہ کس کی عبادت کرتے تھے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَمْوَاتٌ غَيْرُ أَحْيَاءٍ۔ اب تصور کرے، سوچے، بت پتھر کا بنتا ہے اور پتھر کو موت نہیں آتی۔ اللہ کی وہ بھی مخلوق ہے لیکن جاندار مخلوق نہیں ہے۔ اور یہاں پر جس کا تذکرہ ہو رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں والذین یدعون من دون اللہ اللہ کو چھوڑ کر جن کو یہ پکارتے ہیں لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ خود پیدا کیے گئے، وہ کسی کو پیدا نہیں کر سکتا۔ اب پیدا انسان ہی کرتا ہے۔ اموات غیر احیا، مر چکے ہیں، زندہ بھی نہیں ہے، تو موت کس کو آتی ہے؟ زندوں کو آتی ہے۔ ملک الموت پتھر کی موت نہیں لیتے، جھاڑ کی موت نہیں ہوتی، انسانوں کی جنات کی موت ہوتی ہے۔ تصور کرے ہمارے ممالک میں عربی نہیں معلوم، جھوٹ کا سہارا لے کر جی یہ بتوں کے لیے، ارے بت نہیں ہے، وہ اپنے وقت کے اولیاء اکرام تھے۔ لات منات عزا کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یہ اپنے وقت کے نیک صالحین انسان تھے، مخلص انسان تھے۔ ان کی عبادت کو دیکھ کر، ان کے نیک اعمال کو دیکھ کر بعض والوں نے ان کی فوٹویں بنا دی، تصویریں بنا دی، پھر آہستہ آہستہ ترقی ہوا، مورتی بنا دی، پھر آہستہ آہستہ عبادت، نظر نیاز، ہاں جی ان کی اللہ کے آگے، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے، کہ ہم ان سے دعا کریں گے یا اللہ سے دعا کریں گے۔ آج کے مسلمان کا اکثر طبقہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ اولیاء اکرام ہیں، اللہ کے نیک ہیں، ہم تو گناہگار ہیں، ہم ان سے کرتے ہیں، یہ آگے اللہ سے کرتے ہیں۔ اب تو ترقی ہو گیا ہے، اب تو ڈائریکٹ اولیاء اکرام کو پکارا جاتا ہے، اور یہاں بھی اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم دیا ہے آپ اعلان کر دو
اللہ کے نبی نے ہم سے کہہ دیا ہے روزانہ اس کو پڑھو، یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، شرک سے برات کا اعلان ہے، لیکن چونکہ ہم عربی پڑھنا نہیں جانتے، ہمیں ترجمہ نہیں معلوم، رٹا مارتے ہیں، نمازوں میں پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ صورت انقلاب پیدا کر رہا ہے، ہمیں یہ دعوت عام دے رہا ہے کہ جاؤ اعلان کر دو، کوئی بھی ہو سامنے، ہمیں یہ کہنا ہوگا ہم عبادت صرف اللہ کی کریں گے، تمام عبادت کے اقسام کا حق صرف اللہ ہے، ان عبادات میں دعا سب سے بڑی عبادت ہے۔ اللہ رب العزت خود قرآن میں کہتا ہے فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، دو ٹوک الفاظ میں، فَلَا تَدْعُوا، مت پکارو مت، کس کو؟ اللہ کے علاوہ، مع اللہ احدا، ایک اللہ کے ساتھ کسی غیر کو مت پکارو، کیونکہ یہ شرک باللہ ہے۔ اللہ خود قرآن میں کہے پکارا جانے کا حق صرف میرا ہے، میں نے زمین آسمان بنایا، میں نے مخلوق بنایا، میں نے سب کی تخلیق کی، کون ہے جو میری صفات میں شریک ہو جائے؟ لیکن ہم نے شریک کر دیا، ہم مشرکین مکہ سے بھی 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ آج کا مسلمان، اکثر مسلمان وہ شرک کرتا ہے جو شرک کفار مکہ کے اندر بھی نہیں تھی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت کفار مکہ کا اعمال ذکر کرتا ہے، مشرکین مکہ کا اعمال ذکر کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ، جب یہ بھور میں پھنس جاتے ہیں، سمندر میں ناؤ میں جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں، طوفان ہوتا ہے، اللہ رب العزت گواہی دیتا ہے۔ اللہ سے بڑھ کر گواہی دینے والا کون ہے؟ اللہ سے بڑا سچا کون ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ پھنس جاتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر زمین والوں کو، لات منات عزا کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کس کو پکارتے ہیں؟ صرف عرش والے۔ لیکن آج کا مسلمان کیا کہتا ہے؟ یا معید الچشتی، پار لگا کشتی، بھاول حق بیڑا تھک، پنجابی ہے۔ یعنی کتنا افسوس ہے، جو مشرکین مکہ تھے وہ بھی اس حالت میں ایک اللہ کو پکارتے تھے، اور ہم کلمہ گو مسلمان، لا الہ الا اللہ پڑھنے والا مسلمان، ان کے بابا ان کا مسئلے حل کرتے ہیں، فوت شدہ تو قبر میں چلا گیا ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کب اٹھایا جائے گا۔ یہی شرک جس کو روکنے کے لیے اللہ نے تمام انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ہمارے ممالک میں بہت سارے برے علماء نے یہ شرک کو پھیلانے کے لیے ممبر رسول کا سہارا لیا، قرآن کی آیتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کیا، کہتے بتوں کے لیے، تمہارے لیے کیا ہے پھر؟ اگر یہ شرک نہیں ہے تو ان کا کیا قصور تھا کفار مکہ کا؟ وہ بھی کہتے تھے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ کفار مکہ بھی بولتے تھے ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ آج کا مسلم مسلمان بھی کہتا ہے جی ہم ان کی عبادت نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو طاقت دیا، یہ بات کہاں سے ملی؟ ہاں جی، کس نے کہا تم کو؟ اللہ تو کہتا ہے لہو دعوت الحق، پکارا جانے کا حق صرف میرا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں کہا تم غیروں کو پکارو، غیر اللہ کو پکارو۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بار بار تاکید کی ہے وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ، میں ہرگز اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ آج ہم بھی یہ اعلان کریں، ہم ایک عرش والے کو چھوڑ کر زمین میں کسی کی عبادت نہیں کریں گے، پکاریں گے صرف اللہ کو، سجدہ صرف اللہ کو، نظر نیاز صرف اللہ کی، ذکر اذکار صرف اللہ کا، صبح و شام اللہ کی تعریف، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجانا، غیر اللہ کا رد کرنا۔ احترام اپنی جگہ ہے، اولیاء اکرام کا احترام اپنی جگہ ہے، لیکن رب کی توحید کے سامنے پھر کوئی اولیاء اکرام نہیں ہے، کوئی انبیاء اکرام نہیں ہے، سب اس کے مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے۔
سب اس کے مرزوق ہے، وہ ہمارا رازق ہے، ہم سب مخلوق ہے، وہ ہمارا خالق ہے، سب محکوم ہے، وہ احکم الحاکمین ہے۔ یہ فرق ہونا چاہیے، تب جا کے توحید مکمل ہو۔ آج ہماری توحید میں خلل اس لیے آیا ہے، ہمارے جو برے علماء نے عوام کو گمراہ اس طریقے سے کیا ہے کہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، ہم ترجمے سے نہیں پڑھتے، ہم اہل علم سے رجوع نہیں کرتے، ہم معلوم نہیں کرتے ہیں کہ وہ جو عمل کر رہے ہیں وہ قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے۔ آج انڈیا پاکستان کے اندر بے شمار شرک کے اڈے کھلے ہیں، شرک کے اڈے جہاں پہ شرک کیا جاتا ہے، اور اللہ کے نبی نے اپنے آخری ایام میں لعنت بھیجی ہے، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو ان یہودیوں پر، ان عیسائیوں پر کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو کیا بنا دیا، مورتی بنائی۔ مورتی کا ذکر ہے، مساجد عبادت گاہ، اور آج دیکھو ہمارے ممالک میں بڑے بڑے مزارات، عرس لگتے ہیں، پڑوس میں مسجد خالی ہے لیکن عرس میں جگہ نہیں ملتی ہے۔ اتنا جم گھٹا مسلمانوں کا نہیں، مشرکوں کا۔ اگر وہ مومن ہوتا، مسلمان ہوتا تو مسجد کو آباد کرتا۔ مسجد کو آباد کرنے والے مسلمان ہیں، شرک کے اڈے کو آباد کرنے والے مشرک ہیں۔ اور ہم اعلان کرتے ہیں، آج میں بھی اعلان کرتا ہوں، ہر اس مسلمان سے ہم بیزار ہیں، ہر اس مسلمان سے ہم بری و ذمہ ہیں جو غیر اللہ کو پکارتا ہے، غیر اللہ کو سجدے کرتا ہے، غیر اللہ کی نظرنیات دیتا ہے، وہ کتنا بھی بڑا مسلمان کیوں نہ کہلائے، کتنا بھی بڑا وہ سید خاندان کا کیوں نہ ہو، اگر وہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کا حق کسی غیر اللہ کو دیتا ہے وہ مشرک ہے۔ اور اس کا ذکر اللہ خود قرآن میں کہتا ہے، اللہ نے فرمایا وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان لانے والے، اکثر، تھوڑے نہیں۔ اللہ کہہ رہے اکثر، اللہ جانتا بھائی، اللہ علام الغیوب ہے، اللہ جانتا ہے کہ میری پیدا ہی مخلوق ہے نا، بے شمار مشرک ہوں گے۔ اللہ نے کہا اکثر مسلمان ایمان لا کے بھی شرک کرتے ہیں، یہ سارے وہ لوگ۔ تذکرہ ہے قرآن میں، پڑھنا ہماری ذمہ داری ہے، سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت بڑی عظیم ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا تھا اس سے، روزانہ پڑھنے کی تعلیم دی گئی۔ کیوں؟ رٹا نہیں مارنا ہے، سمجھ کے پڑھنا ہے کہ میں کہہ رہا ہوں اے توحید کے منکرو، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم عبادت نہیں کر سکتے۔ پھر اللہ آخر میں کہتا ہے وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی میں عبادت ہرگز نہیں کر سکتا۔ ہم بھی کہتے ہیں ہماری عبادت صرف اللہ کے لیے۔ کیوں؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کیا ہے، قل، اے نبی فرما دے، ان صلاتی، بے شک میری نماز، بدنی عبادت، ونسکی، میری قربانی، نظر نیاز، میری مالی عبادت، ومحیایا، میری پوری زندگی، میری صبح، میری شام، حتیٰ کہ میری موت، للہ رب العالمین، جہانوں کے رب کے لیے ہے۔ جہانوں کا رب کتنا ہے؟ کتنے رب ہیں؟ ایک رب ہے۔ بات تو کلیئر تھی، اللہ کو پتا تھا۔ پھر اللہ نے کہا کہ وہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ جو لفظ آیا ہے اس کو غور کیا جائے، للہ رب العالمین، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کی صفات میں کوئی ایک صفات کا حامل نہیں۔ ہمیں یہ اعلان کرنا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے اپنے آپ کو بھی، اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے دوست احباب کو بھی، اپنے اڑوس پڑوس کو بھی، جس کو تم ملتے ہو، یہ بتانا ہوگا کہ ہم تمام شرک سے بیزار ہیں۔ ہم اہل الحدیث سے اس کائنات میں ایک ہی جماعت ہے جو توحید کا علمبردار ہے، جو توحید پر چلنے والا ہے، جس کی دعوت حق توحید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جماعت حق پر نہیں ہے۔ کیوں؟ دلیل دوں گا۔ جب اللہ نے کہا لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، تمہارا اعمال تمہارے لیے،
تمہارا شرک تمہارے لیے، تمہاری گمراہی تمہارے لیے۔ کیا گمراہی ہے ان کی، کیا شرک ہے ان کا کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو پکارتے ہیں۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طاقت کو چیلنج دیتے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بڑا کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے بھی کمبخت لوگ موجود ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کا پیر پھسلا چھٹے آسمان سے، چوتھے آسمان پر پہنچا تو اللہ کا ایک مخلوق پیدا کیا ہوا ایک انسان جس کو ماں کی گود میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 9 مہینے رکھا، اس کو رزق پہنچایا، اس کو اس کے بدن سے نکالا، اس کو بڑا ہونے تک طاقت دی، اس اللہ کے بارے میں یہ کمبخت لوگ، یہ برے علماء، یہ گمراہ علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ رب کعبہ کی قسم، اس کائنات میں اس سے بڑا دجال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا دھوکہ جھوٹے باز کوئی نہیں ہے۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ الزام ہے، یہ ہمارا کام ہے، اللہ خود نہیں آئے گا۔ اب اللہ کے نبی نہیں آئیں گے، ہمارے نبی آخری نبی ہے، یہ ہماری تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنی غیرت کو جگاؤ، اس غیرت پر آمادہ کرو کہ جو اللہ کی توحید میں خلل ڈالے گا ہم اس کا مقابلہ کریں گے، اپنی زبان سے، اپنی قلم سے، اپنی دعوت سے۔ یہ دین ہے ہمارا، کہاں سوئے ہوئے ہم؟ شرک دن بدن پھیل رہا ہے اور ہم اپنے گھر میں مست ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، ہم تو توحید والے، تمہاری پکڑ ہوگی۔ تمہیں اللہ نے ٹھیکہ نہیں دیا کہ تم توحید والے بن جاؤ، تمہارے پر یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ تم بھی توحید کی دعوت دو، جو توحید تم نے قبول کیا ہے وہ توحید آگے پہنچاؤ، اسی میں نجات ہے۔ کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہتا ہے ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں سوائے الا الذین آمنوا، جو توحید والے ہوئے، وعاملوا الصالحات، جو توحید پر جم گئے، وتواصوا بالحق، اسی توحید کو آگے پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے بچے مشرک بن رہے ہیں، آج ہمارے بچے ملحد بن رہے ہیں، اسلام سے دور جا رہے ہیں، بیٹیاں بھاگ رہی ہیں۔ سبب کون ہے؟ وہ والدین ہیں جنہوں نے توحید کا درس نہیں دیا۔ تو اللہ نے کہہ دیا لکم دینکم، تمہارا دین تمہارے لیے، اور ہمارا دین، ہماری توحید، نبی کی رسالت، صحابہ کا فہم، اسلاف کا منہج، یہ ہمارا ہے۔ ہم صحابہ کے منہج پر ہیں، ہم توحید کے خلاف قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ہیں، توحید میں کبر نمائش نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے مقابل نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی رہے گا۔ هو اول و آخر، وہی شروع سے تھا، وہی آخر میں رہے گا، اس کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں آنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ شرک باللہ کرنے والا بھی گناہگار ہے، اور جو دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے ٹی وی میں، یوٹیوب میں، لوگ دیکھ رہا ہے شرک ہو رہا ہے لیکن منہ نہیں کھول رہا، توحید نہیں بتا رہا ہے، اس کی بھی گرفت ہوگی۔ کوشش کی جائے حتی الامکان علم حاصل کرے، توحید کا علم حاصل کرے، توحید کو آگے پہنچائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب کفار مکہ آپ کو گھیرے ہوئے تھے، آپ پر پریشر ڈالے ہوئے تھے، آپ کو دھمکیاں دی جا رہی تھی، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی، اللہ کے نبی ڈگمگائے نہیں، توحید پر جمے رہے۔ آج ہمارا ایسا وقت نہیں ہے، اچھا کھا رہے پی رہے، ایک ہی روم میں ایک مشرک مسلمان ہے، اس کو توفیق نہیں ملتی اس کو توحید کی دعوت دے۔ ایسے گھر موجود ہیں کویت میں، ایک روم میں ایک موحد ہے، 2 مشرک ہے، شرک والے عقیدے رکھتے ہیں، ہاں جی انہیں دعوت دینے کی توفیق نہیں ہے، تو یہ موحد صحیح نہیں ہے۔ موحد وہ ہے، نبی کا شیدائی وہ ہے جو حتی الامکان اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے، ہاں جی اس توحید کی دعوت دے، شرک کو مٹائے، شرک کی مذمت کرے، تب جا کے اس صورت پر عمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ بھی میں نے کہا آپ لوگوں نے سنا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر